اب کیا ہوا یہ ہے کہ یہ 400-500 سال پہلے جب گورے اندلس میں اسپین میں ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے یورپ سے آیا کرتے تھے، جب ہماری یونیورسٹی میں دیکھتے نا کہتے یار ایک ان کا مذہب ہے، یہ سائنس ٹیکنالوجی میں دن بدن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک ہمارے پادری ہیں وہ دنیا کو گول مالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی اسلام کی حقانیت ہے، جب سائنسدانوں نے کہا نا دنیا گول ہے، کسی ایک مسلم اسکالر نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ کچھ بیوقوفوں نے اب کی ہے لیکن اس وقت کوئی بھی نہیں، اس کو بہت آسانی سے، کیوں؟ کہیں بھی سائنس قرآن سے ٹکرا نہیں رہی ہے، تبھی کوئی سائنسی تھیوری جو حقیقت پر مبنی ہو، کہیں بھی کسی مسلم اسکالر جو معتبر مسلم اسکالر ہیں، میجورٹی ہے، انہوں نے کہیں بھی کسی کی مخالفت نہیں، صرف ڈاروین کی ہے۔ کیوں؟ وہ تھیوری ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس کی تو بھی عیسائیوں نے بھی کی، یہودی، وہ ابھی تک ثابت، بلکہ اس کے خلاف دلائل ہیں کہ یعنی بالکل ایک ہوائی بات ہے نا، ایسی بھائی ہوائی بات ہے نا، بندر سے انسان بنے ہو آپ، تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے کہاں گئیں؟ وہ بندر سے کیا اچانک دھڑم سے بن گئے تھے؟ تو ایوالو ہوتے ہوتے پہلے دم، بھائی دم ختم کیسے ہوئی ہے؟ ایک دم سے تو نہیں ہوئی ہوگی نا، صبح اٹھا تو وسیم بھائی پیچھے چیک، سوری معذرت کے ساتھ چیک کر رہے، دم ہی غائب ہو گئی، انسان بن۔ بھائی ایوالو کروڑوں اربوں سال میں نا، تو کروڑوں اربوں سال میں بندر تھوڑا سا انسان بنا ہوگا، 75% بندر ہوگا، 25% انسان، وہ نسلیں کہاں ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر 50% انسان، 50% بندر، پھر ایسی نسلیں ہونی چاہیے تو 75% انسان ہو، 25% کیا ہو؟ بندر ہو۔ ایک دم یہ کیسا دھماکہ ہوا ہے یار، بیچ کی ساری نسلیں مارکیٹ سے، نہ ان کے ہڈیاں مل رہی ہیں، نہ ان کے کچھ بھی نہیں مل رہا ان کا، کھینچا تانی کر کے تو کسی کا بھی جنازہ کسی کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں حقائق کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بار بار ایک دلیل دیتا ہوں لیکن میں تھکتا نہیں وہ دلیل دے کے۔ یہ جو کیمرہ ہماری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، کیونکہ میں نے سائنٹسٹ سے براہ راست سنی ہے یہ بات، وہ کہتے ہیں یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ یہ کس کی کاپی ہے؟ ابے کاپی خود بن سکتی ہے کھربوں سال میں، اوریجنل کیسے بن گئی خود بخود؟ تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں۔ تو سائنس کہیں بھی قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، اور یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے یہ۔ خیر، تو ہوا یہ تھا کہ یورپ میں نا بہت زیادہ جب وہ آتے تھے نا ہمارے یہاں، تو پادریوں کی عجیب مذہبی ان کی باتیں ہوتی تھیں، اور ان کے مذہب میں بھی یہ چیز شامل ہو گئی تھی، اللہ سے توبہ کرنی ہے تو پہلے پادری صاحب کے دربار میں آپ کو حاضری دینی پڑے گی، پھر معاف کروانا پڑے گا، اتنے سارے۔ تو ان میں مذہب سے بغاوت ہوئی۔ مذہب سے بغاوت میں آپ کو پتا ہے کہ جب انسان یو ٹرن لیتا ہے، جب کسی سے بغاوت کرتا ہے تو بالکل ہی یو ٹرن لے لیتا ہے، تو اس کا اسلام کو فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو ایکسٹریم لیول پہ وہ اسلام کے خلاف گئے ہوئے تھے نا، ہر چیز کو الٹا کرنا، تو ان کنٹریز میں سیکولرزم آیا ہے۔ پھر مذہب سے آہستہ آہستہ انہوں نے جو باطل مذہب تھا اس سے اپنے آپ کو نکالا، تو یہ ایک پازیٹیو، ہاں اس پازیٹیوٹی کے کچھ بہت خطرناک نقصان بھی ہوئے، یعنی جو میں پازیٹیو چیزیں بتا رہا ہوں نا، ان میں بہت سارے مذہب سے آزاد ہونے سے کچھ بہت، یعنی عیسائیت پہ اگر قائم رہتے تو کم از کم خاندانی نظام قائم رہتا، ان کا ابا اماں اولڈ ہاؤس میں نہ جاتے، نکاح ہوتا، ولد الزنا، بچے نہ ہوتے۔ یہ تو ظاہر ہے مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں یہ سب سیٹ اپ کیا ہو گیا، وہ تو خراب ہو گیا نا، بیڑا ہی غرق ہو گیا اس کا۔ خیر، تو لیکن ایک فائدہ کیا ہوا بھائی؟ فائدہ یہ ہوا کہ اب بہت سارے گورے ایسے ہیں جو اسلام پہ ریسرچ کرتے ہیں نیوٹرل ہو کے، وہ عصبیت کی بیس پہ ریسرچ نہیں کرتے۔ انہی میں سے ایک کتاب ہے یہ، جس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 انسانوں میں سب سے کامیاب ترین انسان کی فہرست میں نمبر 1 رکھا ہے نا، اس میں یہ تو ضرور ہے کہ نمبر 2 یا نمبر 3 پہ جس کو رکھا اس کو رکھنے میں مصنف سے غلطی ہوئی ہو۔ بھائی اس کی اپنی ریسرچ ہے، کوئی 1400 سال میں کوئی کیمرے لگا کے ہر شخص کو تو نہیں دیکھ رہا تھا نا، ریسرچ میں غلطی ہو سکتی ہے، نمبر لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلا نمبر دیا، اس میں اس سے غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دلائل کی دنیا میں ثابت شدہ حقیقت ہے کہ 11 سال کے عرصے میں ایک ایسا شخص
جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا ہو جو تہذیب اور تمدن سے بالکل دور، کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور کوئی حاکم بننا بھی پسند نہیں کرتا اس علاقے کا، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہو، اور جو تہذیب سے دور 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو، گھوڑ مقابلے میں کسی کا گھوڑا پہلے آگے نکل گیا اس پہ مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہو، اور شاعری جو ہمیں ملتی ہے نا پرانے زمانے کی، ان شاعریوں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ مجھے مظلوم کی مدد کے لیے تلوار چلانے کا موقع نہ ملے تو میں ظالم بن کے لوگوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیتا ہوں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یعنی یہ بہادری ہے کہ مجھے بندہ چاہیے ہر قیمت پہ۔ یہ اس زمانے کی، دیکھو شاعری کسی قوم کی ترجیحات کی عکاسی کرتی ہے نا۔ دیکھو آپ کی قوم میں اگر عشق و معاشقے کی ہی شاعری پنپ رہی ہے، اس کا مطلب سارے ٹھرکی ہیں ایک نمبر کے۔ کیا خیال ہے، یہ مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر وقت عشق معاشقے کی شاعری پسند کی جاتی ہے اور کوئی تعمیری شاعری علامہ اقبال والی پسند ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب قوم کیا ہے؟ ٹھرکی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کی شاعری میں اگر سخاوت ہی سخاوت چل رہی ہو اور لوگ سخاوت پہ شاعری سننا پسند کرتے ہوں تو اس کا مطلب یہ قوم کیا ہے؟ سخی ہے۔ تبھی یہاں سخاوت کی شاعریاں چلتی ہیں۔ عرب میں کون سی شاعری چلتی تھی؟ عشق معاشقے والی دبا کے چلتی تھی، بہادری والی، سخاوت والی بھی چلتی تھی، کیونکہ سخی تھے وہ لوگ، کنجوسی کو پسند نہیں کرتے۔ رشتہ داری جوڑنے والی بھی بہت چلتی تھی، کیونکہ وہ رشتہ داری کو جوڑنے کو پسند کرتے، کچھ بہت ساری کوالٹیز تھی۔ غیرت والی چلتی تھی، غیرت کو بہت پسند کرتے تھے وہ لوگ، تو وہ الگ بات ہے غیرت کا غلط استعمال ہوتا ہے، غیرت تھی ان لوگوں میں۔ تو ان کی شاعری میں بہادری بہت ملے گی۔ تو وہ شاعر کیا کہتے تھے کہ بھائی میں تلوار چلائے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے بندوں کا خون چاہیے، خون۔ تو اگر مجھے مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کو مارنا پڑے تو ویلکم، بہترین، بیسٹ، لیکن اگر مظلوم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو مجھے تو بھائی ہر قیمت پہ کیا چاہیے؟ بندہ چاہیے، خون چاہیے۔ میں ظالم بن کے لوگوں کی گردنیں اڑانا، کیونکہ میں مرد کا بچہ ہوں، مجھ سے آرام سے بیٹھا، یہ ان کی ترجیحات تھی۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ ایسی قوم میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو، جو نہ پڑھنا جانتا ہو، جس کے والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو چکا ہو، ٹائم 11 سال کا دیا گیا ہو، ویژن قیامت تک کا دیا گیا ہو، او بھائی یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہو نا، یہ 11 سال جو نبی کو ویژن دیا گیا تھا نا، اس کی اثرات ہیں۔ رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے، کروڑوں لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں۔ یہ اس 11 سال میں جو کام کیا ہے نا، اس کے 1400 سال کے بعد جو اثرات ہیں وہ ہیں۔ یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ 4 دن کوئی کسی کو بھوکا پیاسا رہ کے دکھا دے، کسی ڈاکٹر، کسی ہو نا حساب کتاب کسی کا بہت زیادہ، آپ اس کو بولو تھوڑا کھانا پینا چھوڑ دو، کتنے ٹائم چھوڑے گا وہ؟ 3 دن چھوڑے گا، چوتھے دن پراٹھے، انڈے، چنا چاٹ، پوریاں۔ یہاں تو نام ہی ہوٹل کا چائے پراٹھا کسی نے سنا ہوا رکھا ہوا ہے، بہرحال جو بھائی بھی ہیں، بہرحال اچھا نام ہے ماشاءاللہ۔ تو کیونکہ میری تو فیوریٹ غذا ہے صبح ناشتے میں۔ میں 911 کال کر رہا ہوں کہ تم کیوں پانی تک نہیں پیتے یہاں کارپوریٹ میں؟ پانی نہیں، مطلب یہاں پہ گورے نے مجھے دیکھا روزے کے درمیان، میں 911 کال کرنے والا ہوں کہ تم پانی تک نہیں پی رہے۔ ہاں یہ یہاں کے لوگ۔ اچھا، تو دیکھو، اور یہ تو آپ یہاں روزے میرا خیال ہے گرمیوں میں تو 18 گھنٹے کے روزے ہو جاتے ہیں، شدید ترین گرمیوں میں ریگستانوں میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ کیا موٹیویشن ہے یار! صدیوں پہلے ایک اعلان ہوا تھا، زکاتیں کتنی نکلتی ہیں، کتنی زکاتیں نکلتی ہیں، قربانی دیکھ لو۔ دنیا کا سب سے مہنگا ترین تہوار بقرعید ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ بہت کم ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ جس کو دنیا انٹرٹینمنٹ کیا، ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کو دنیا انٹرٹینمنٹ نہیں مانتی کہ آپ گائے لا رہے ہو، گھاس کے لا رہے ہو، ذبح کر کے کھا رہے ہو۔ گورا کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن؟
گورا یہی کہے گا. تو کتنا خرچہ کسی مذہب کے تہوار پر، کراچی کی زبان استعمال کر لوں، کسی کا باپ بھی ایسا خرچہ کر سکتا ہے؟ کیا ہندو اپنے تہوار پہ 20-20 لاکھ کے جانور لا کے کاٹتے ہیں بھائی؟ کرسمس پہ کیا 20-20 لاکھ کے کیک کٹتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس پہ کیک کٹتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے، بعض دفعہ میں کچھ الٹی چیز بتا رہا ہوتا ہوں. کیک بھی کٹتے ہیں کرسمس؟ اچھا، کسی تہوار پہ نہیں ہوتا میرے بھائی، شادی بیاہ میں نہیں ہوتا. بہت دفعہ پوری دنیا میں اتنے لمبے لمبے ہٹے کٹے، اور اس میں کھاتا کتنا ہے انسان؟ کھلاتا زیادہ ہے، کھاتا بہت کم ہے بھائی. 1400 سال پہلے نبی نے ونس اپون اے ٹائم ایسا کیا، بقرعید میں آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے اور کہا ایک میری طرف سے ایک امت کی طرف سے. بس صحابہ نے دیکھا اور وہ جو رائج ہوا ہے، پھر فرمایا کہ ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا. آپ نے نہیں فرمایا تمہیں $، ملیں گے، فرمایا اجر یہ ملے گا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی. وہ نیکی ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں. یار اس سے زیادہ کامیابی کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ 11 سال میں کیا انقلاب! فقہ کا ایک پورا باب مرتب کر لیا، قانون. اسلامی حکومتیں چلی ہیں. پہلے بنو امیہ کی حکومت، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے ظلم بھی تھے، لیکن لا کیا تھا؟ اسلامی. اتنی بڑی دنیا پہ ایک اسلامک لا جو گورنمنٹ چلا رہی ہے نہیں آئی. دیکھو چھوٹا سا لا گھر کے چلانے کے لیے لکھنے میں 25-30 سال چاہیے، پھر بھی آدمی کہتا ہے کینسل ہو گیا دوبارہ سے. بنو امیہ کی خلافت جو تھی، جو ملوکیتی تھی، لیکن بہرحال مجازن خلافت ہی تھی نا. مجازن کا مطلب وہ اس طرز پہ تو نہیں تھی جو خلفائے راشدین تھے، لیکن جب بھی کوئی بادشاہ ہوگا تو پھر شریعت نے کہا ہے کہ اس کو آپ کو بادشاہ ماننا پڑے گا. تو جو مسلمان مجاہدین اس میں گئے ہیں، اٹلی تک قریب پہنچ چکے تھے، وہ یورپ میں، افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ تک اسلام آ چکا تھا. نارتھ ویسٹ میں کہاں؟ اٹلی میں ابھی بھی جو چھوٹے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں، یہ جزیرے اس دور میں جو یورپین لوگ فرار ہو کے پانیوں میں جا کے آباد ہوئے تھے نا، وہ اس وقت جا کے آباد ہوئے تھے پانیوں میں. جاتے ایسٹ میں کدھر تک؟ چائنا سے آگے نکل چکے تھے. سندھ کا ذکر تو سندھ تو محمد بن قاسم کے دور میں، جب حضرت ابو ہریرہ اور بہت سارے صحابہ زندہ تھے، تبھی بخاری میں سندھ کا تذکرہ آتا ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پر ایک لا، باقاعدہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی، اور اس اسٹیبل گورنمنٹ کا لا کیا تھا؟ وہ جو 11 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے بنایا اور ریٹن میں آ چکا تھا. وہ جو لا ریٹن میں آیا، اس میں کچھ تو اتفاق ہوا، کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا. اس اختلاف میں بھی حکمت تھی. وہ آج تک ہمیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی شکل میں ملتا ہے. یہ صدیوں سے، کیونکہ مرتب کیا نا امام محمد رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 2 صدی ہجری کے، یعنی ابھی نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہوئے ہیں. امام محمد نے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے بین الاقوامی لا پر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ہم نے جو بین الاقوامی لا کے مختلف ملکوں سے معاہدے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ 1200-1300 سال پہلے لکھی ہے. وہ آج تک چلی آ رہی ہے کتاب السیر کے نام سے. پھر اسی کی مختلف کاپیاں کی گئیں اور شروحات لکھی گئیں، دوسرے فقہاء نے بھی اس پہ کام کیا. تو اتنے پھر بنو عباس کی حکومت آئی، اس کا لا کیا تھا؟ اسلام. سمجھ رہے ہیں؟ پھر خلافت عثمانیہ نے کتنے بڑے حصے پہ حکومت کی ہے، اس کا لا کیا تھا؟ یعنی یہ گھر کے لیے قانون سازی نہیں ہے بھائی، یہ قانون سازی پوری اسٹیبل گورنمنٹ کو، اور صدیوں تک اس نے راج. اگر وہ غلط قوانین ہوتے نا یا امپلیمنٹ کے قابل نہ ہوتے تو وہ 4 دن بھی ان حکومتوں نے نہیں چلنا تھا. کامیابی سے وہ لا جو فقہ جس کو کہا جاتا ہے وہ چلا ہے. ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اس میں لا فقہ حنفی تھا. تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لا دے کر گئے ہیں، ایسا چلا ہے نا وہ. اب جا کے خلافتوں کا خاتمہ ہوا ہے 100 سال پہلے.
لیکن اب بھی بہت سارے کنٹریز 90%، کوئی 95%، کوئی 80% وہ اسی لا کو فالو کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. بھائی 1400 سال ایک قانون کامیابی سے چل کے دکھائے. ٹائم کتنا تھا؟ 11 سال. اس سے زیادہ اور کیا سمجھاؤں آپ لوگ؟ اسلام کی حقانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی میرے بھائی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ تو دنیا کے سب سے مؤثر اور کامیاب ترین انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا اور پتلی گلی سے نکلوں گا. پتلی گلی سے اس لیے کہ اتنے لوگوں سے مسافہ اور سیلفیاں میرے بس میں. سیلفیوں میں صرف سیلفی نہیں ہوتی، مسکرانا الگ پڑتا ہے. ایک حد تک انسان کسی کے مشورے پہ مسکراتا ہے، 4 دفعہ 5 دفعہ، پھر مسکراؤ، پھر یہ باری، پھر یہاں سے نہیں فرنٹ سے، پھر ان کے ساتھ الگ ہو. پاگل ہو جاتا ہے بھائی آدمی. یار اندھی کے بچہ ہوا، چوم چوم کے مار دیا اس نے، نظر تو آ نہیں رہا تھا نا. تو دیکھو، پہلے تو اپنا ایمان درست کرو. میں بیان لے کے کیا چلا تھا، میرے دماغ سے نکل گیا. نہیں شادی پہ نہیں، آٹو پہ ہو گئے ہیں. گورو کی جو سٹائل ہے ٹی وی ان پہ رنگ جاتے ہیں یہاں پہ آتے. ہاں اصل میں یہ ٹاپک لے کے چلا تھا. تو پہلی بات تو میرے بھائی یہ کہ اب چونکہ سیکولر لبرل حکومتیں ہیں تو اب کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اب نیوٹرل انداز میں کام کر رہے ہیں. تو اگر نیوٹرل انداز میں جب کام ہوگا، تحقیق ہوگی، تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ اسلام کا بھاری ہوگا. اس لیے اب نیوٹرل ہی رہنے دو اس کو. کوئی ایسی بات ان ملکوں میں نہ کریں کہ نفرتیں پھیلیں، شدت پسندی پھیلے اور آپ لوگ کے خلاف قانون سازی ہو، پابندیاں لگیں. اس سے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں. نبی نے 13 سال مکہ میں زبانی دعوت دی، بے تحاشا مخالفت. تو وہاں آپ کو دنیاوی لحاظ سے کامیابی، اس لحاظ سے تو کامیابی تو ہر وقت نبی کامیاب ہے بھائی، اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کا مشن تھا اس کی تکمیل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اتنی مخالفت. وہاں اپنے جنگ کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے بھائی، کمزور ہیں. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ ہم پتھر نہیں ہٹا سکتے. تو یہاں ہم اور کیا؟ اس لیے قرآن بار بار صبر 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 صبر، فاعفو واصفحوا. یہاں تک قرآن نے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی نے جتنے بھی کام کیے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کیے ہیں. بعض لوگ قرآن کی آیتیں اٹھا کے چسپا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ آیتیں کسی اس آیت کے لیے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے.